بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا ہے اور یہ غالباً یورپ کے کسی ملک سے تھا، تو بعد ازاں اس پر کال بھی آئی۔ تو سوال یہ تھا ان کا کہ قرآن مجید ایک عام تاثر ہے، انہوں نے وہ سوال تاثر کی صورت میں بیان کر دیا کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، اس سے ہدایت لینے کے لیے عام بندہ جی پڑھے، قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی یا قرآن پڑھ نہیں سکتا، لازماً کسی کی نگرانی میں پڑھنا چاہیے، کسی سے پوچھ کے پڑھنا چاہیے، یا اس طرح کا معاملہ آپ سوال سمجھ گئے ہوں۔ ایسا ہرگز کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور اس کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور وہ ہدایت دیتی ہے۔ ہزاروں ایک فہرست ہے غیر مسلم مفکرین کی جنہوں نے قرآن پڑھا اور قرآن نے ان کو ہدایت دی۔ انہوں نے جا کے کسی اپنا شیخ یا کسی پیر صاحب یا کسی کے پاس بیٹھ کے تو نہیں پڑھا۔ تو قرآن کا اصل منصب یہ ہے، وہ ہدایت دیتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہدایت اور فنی نوعیت کی جو علم ہے، فن ہے، علم تفسیر ہے، علوم القرآن ہے، اس کو مکس کر دیتے ہیں لوگ۔ جب آپ محض ہدایت کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے عقائد درست ہوں اور آپ اس یقین پہ پہنچ جائیں کہ اللہ ہی خالق ہے اور قرآن ہی آخری ہدایت کی کتاب ہے اور حضور علیہ السلام ہی آخری پیغمبر ہے، یہ ہدایت قرآن دیتا ہے، اس میں کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ یہ تو محتاجی رکھنے تو قرآن پر اضافہ ہو گیا، یعنی اللہ نے قرآن بھیج دی اور اس پر وہ اضافہ نہیں بھیجا آپ نے جس کی نگرانی میں آپ پڑھیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کے علوم و فنون میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کو صرف، نحو، باقی علوم، اساتذہ، اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں۔ ہدایت کے حوالے سے قرآن ہرگز محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ قرآن کو اس کے منصب پر بھی نہیں رکھتا۔ ہدی للناس قرآن نے کہا، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید یہ بات وہی کرتا ہے جس نے قرآن مجید کو پڑھا نہیں ہے، چونکہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ قرآن ہر 2، 4، 5 آیات کے بعد ہدایت کا ایک نیا پہلو انسان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں کسی طرح کی محتاجی نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ وہی ہے جو بائبل میں کیا گیا کہ بائبل ایک خاص طبقہ پڑھے گا، جو پوپس ہیں وہ پڑھیں گے، نچلے بیٹھ کے سنیں گے۔ یہ وہی کام ہے جو ہندو مت میں کیا گیا کہ جو برہمن ہیں وہ صرف جو رامائن اور جو ویدے ہیں 4 ان کو پڑھیں گے، ان کی تبلیغ کریں گے۔ جو برہمن سے نیچے برہمن سے نیچے کون سا جی؟ شودر تو آخری ہے۔ برہمن، ہاں کھشتری ہیں جو اس کے نیچے، وہ سیکھ سکتے ہیں، پڑھا نہیں سکتے۔ اور جو اس کے بعد ویش ہیں وہ نہ سیکھ سکتے ہیں ویدوں کو، نہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور شودر ہیں اس پر اس حد تک حرام ہے، وہ پڑھے گا تو زبان کاٹ دیں گے۔ مطلب یہ وہ چیزیں ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈرا ایسا دیا کہ قرآن معاذ اللہ کوئی پڑھے گا، اور ایک آیت کو مس کوڈ کرتے ہیں کہ قرآن ہی ہدایت دیتا ہے، قرآن ہی گمراہ کرتا ہے، اس کا کانٹیکسٹ نہیں دیکھتے۔ بھائی قرآن آیا کس لیے یہ بتائیں؟ گمراہ کرنے آیا، خدا کا خوف ہے، آیا ہی ہدایت دینے کے لیے، اور ہم نے پہلے گمراہی آگے رکھ دیا لا کے۔ وہ اس لیے رکھ دیا کہ جو ہمارا اپنا مسلک ہے اور جو چیزیں ہمیں اپنے اس کے لیے ہیں، کہیں ان پہ قرآن براہ راست جب ہٹ کرتا ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں نہیں یہ گمراہی دے رہے ہے۔ سمجھ آئی ہے نا؟ تو لہٰذا یہ گمراہی نہیں دیتا، یہ کسی بھی صحیح نیت کے ساتھ پڑھنے والے کو گمراہی نہیں دیتا۔ اخلاص کے ساتھ آپ دیکھیں نا، عقل کا تقاضا ہے، اخلاص کے ساتھ ایک بندہ مطلب اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف متوجہ ہوا ہے اور وہ اس کو گمراہ کر دے گی، تو پھر اگر اس نے گمراہ کرنا تو پھر ہدایت کس نے دینی؟ تو لہٰذا قرآن اور صاحب قرآن یہ 2 ایسے مصدر ہیں اور بنیادی اور اساس ہیں جو منبع ہدایت ہے، اور یہی 2 بنیادی چیزیں ہیں جن کے ساتھ اختلاف حرام اور کفر اور دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ساری چیزیں توجیحات ہیں، ساری چیزیں پرسیپشنز ہیں، اتفاق یا عدم اتفاق ہو سکتا ہے ان سے۔